بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر عباسی ادارہ تدریس الاسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بات چل رہی تھی کہ آپ آن لائن اکیڈمی کیسے چلا سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی بچے کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اس بچے کو پڑھانا فیس ٹو فیس پڑھانے سے مختلف ہوتا ہے۔ بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، سائیکالوجی کے اعتبار سے آپ کو بچے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس حساب سے اگر آپ بچے کو پڑھائیں گے تو آپ کے لیے بہت مفید ثابت رہے گا اور بچے کے لیے بھی وہ کافی مفید ثابت ہوگا۔ اکثر غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں، علماء اکرام، جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ ایسے ہی کوشش کرتے ہیں بچوں کو، چاہے وہ تجوید کے لحاظ سے ہو یا قرآن کریم کے لحاظ سے ہو، وہ اس اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ جیسے فیس ٹو فیس مدارس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آن لائن بھی ایسے ہی پڑھائیں، تو بات بن نہیں پاتی۔ ایسا سمجھنا یا ایسا کرنے کی کوشش میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ استاذ کے ساتھ چل نہیں پاتا، اور جو چیزیں اس بچے کو سیکھنی چاہیے وہ نہ بچہ سیکھ پاتا ہے، جو استاذ سکھانا چاہتا ہے وہ سکھا نہیں پاتا۔ تو لہٰذا بچوں کی سائیکالوجی کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو بالکل سیم ایسے ہی لے کر چلیں جیسے کہ وہ چاہ رہا ہے، نفسیاتی طور پر اس کو آپ کنٹرول میں رکھ کر کے لے کے چلیں۔ دیکھیں، جب آپ بچے کو کہہ دیتے ہیں نا کہ بیٹا یہ پڑھیں، یا کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو، تو اس سے بات حل نہیں ہوتی۔ جب بچہ اس ایج تک پہنچ جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو پہلے ٹرین کریں، اس کو سکھائیں۔ جیسے آپ نے بچے کو کھانا کھلانا سکھایا، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بچہ دودھ پی رہا ہو، آپ اٹھ کے کہہ دیں چلو اٹھو کھانا کھا لو اٹھ کے، آپ دودھ نہیں پینا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب بچہ، یہ فطرت ہے انسان کی، نیچرلی ایسا ہوتا ہے۔ جب بچہ آپ چلنا چاہتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو کہہ دیں اب بیٹھ کے نہیں چلنا، اٹھ جاؤ، چل کے اٹھ کے شروع ہو جاؤ، اٹھ کے چلنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ بچے کو پکڑ کے چلاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور سکھا کر کے بچے کو لے کر کے چلتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ بچے کو نماز سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں، تب بھی بچوں کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں۔ آپ ان کو جیسے عام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ایسا نہیں پڑھا سکتے۔ ان کو ایسا پڑھانے کی کوشش کریں گے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ پھر چونکہ بہت ایڈوانس ہم جا رہے ہیں اس دور کے اندر، تو بچے بھی زیادہ کافی ایڈوانس ہیں، تو لہٰذا بچہ ٹیچر کے ساتھ مطمئن کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس کی عین نفسیات کے مطابق لے کر کے چلیں، اور آپ اپنے بچے کو نفسیاتی طور پر مکمل اپنے اختیار میں رکھیں۔ مثلاً علماء کرام کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ جب قرآن پاک پہ لے کے جائے تو شروع میں اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں کہ آپ ریڈ کریں وتھ اسپیلنگ، لیکن کوئی بچہ ایسا ہے کہ وہ بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے، یا وہ آپ کو نہیں لے رہا، آپ کی بات نہیں لے رہا، بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، تو آپ جیسے وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو ویسے شروع کروا دیں۔ آپ بالکل بیسک اس کو کوشش نہ کریں کہ آپ تجوید کے ساتھ ہی یہ آئین ایسے ہی پڑھنا ہے، آئین کو آئین ہی پڑھیں گے تو تب بات چلے گی، نہیں، وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ اس کو کرنے دیں۔ جب وہ الفاظ کو جوڑنا شروع کر دے، اس کو پتہ چل جائے الفاظ ایسے جوڑتے ہیں، تو پھر اس کے الفاظ صحیح کرانے بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو لہٰذا آپ بچوں کو پڑھائیں اس اعتبار سے جیسے بچے کی نفسیات ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ علماء کرام اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لے کر کے آئیں گے تاکہ لوگوں کو اتھینٹک لوگ مل سکیں۔ آج لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھانے والا ٹیچر جو ہے وہ اتھینٹک ہونا چاہیے، وہ بچہ کل بڑا ہوگا تو بڑا ہونے کے بعد کہہ سکے کہ فلاں مفتی صاحب سے، فلاں قاری صاحب سے، فلاں مولانا صاحب سے میں نے دین پڑھا ہے، میں نے فلاں ادارے سے پڑھا ہے۔ جبکہ آن لائن ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے لوگ تو آپ کے اوپر اطمینان رکھتے ہوئے بچوں کو شروع کروا دیتے ہیں، جی
فلاں قاری صاحب یا قاری صاحبہ وہ فلاں محترمہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہی ہیں یا فلاں قاری صاحب ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. انہوں نے جیسے عام ٹیوشن ہوتا ہے ایسے ہی وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ابھی گزشتہ واقعہ ایسا ہوا کہ ایک فیملی آئی تو انہوں نے کہا ہمارے بچے نے پڑھا تھا بہت پہلے، تو اب ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو سعودی عربیہ میں کسی یونیورسٹی میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں تجوید کی سند کی ضرورت ہے، سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے کہ اس نے تجوید پڑھ رکھی ہے. تو میں نے پوچھا بچے نے پڑھا کہاں ہے، کس ادارے میں پڑھا ہے، وہاں سے آپ سرٹیفکیٹ بنوا لیں اس کے لیے. انہوں نے کہا جی وہ یہ یو کے میں تھا اور یو کے سے اس نے پڑھنا شروع کیا تھا آن لائن، اور آن لائن پڑھتے پڑھتے اس نے قرآن ختم کیا، تجوید بھی اس کی ختم ہو گئی. اب ہم پاکستان آئے ہیں تو چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ مل جائے. میں نے کہا وہ محترمہ جنہوں نے پڑھایا ان سے رابطہ کریں. انہوں نے کہا جی وہ ان کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد انہوں نے بیوٹی پارلر کھول لیا ہے اور اب وہ بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں. تو لہٰذا بچوں کو کسی مستقل ایسے ادارے میں ڈالیں جہاں بچے پڑھنے کے بعد، چونکہ وہ بچے کی بیس ہوتی ہے، جوان ہونے کے بعد کم از کم اتنا تو کہہ سکے میں نے قرآن فلاں قاری صاحب سے پڑھا ہے، فلاں ادارے سے پڑھا ہے، میرا فلاں ادارے سے تعلق ہے. یہ جو دینی تعلیم ہے یہ اساتذہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تعلق جاتا ہے کہ میرے ٹیچر نے فلاں عالم دین سے پڑھا ہے، فلاں قاری صاحب سے پڑھا ہے، ان کے ٹیچر فلاں ہیں، ان کے ٹیچر فلاں ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اگر آپ پارٹ ٹائم لوگوں کے پاس شروع کریں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ اس نے کچھ دن قرآن پڑھایا، بعد میں اس کو کوئی جاب مل گئی، کسی شاپ میں کام کرتا ہے، کوئی عورت ہے اس کی شادی ہو گئی. تو جیسے وہ سابقہ واقعے میں یہ حالیہ واقعہ پیش آیا میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، اس نے بیوٹی پارلر کھول لیا. تو لہٰذا وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اتھینٹک ٹیچر ہو. تو علماء اکرام جب اپنے آپ کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے تو لوگ خود ان سے کانٹیکٹ کریں گے کہ ہاں جی فلاں ادارے کے فلاں مدرسے کے استاذ ہیں، وہ بچوں کو آن لائن بھی پڑھاتے ہیں. تو لوگوں کے لیے بہت اچھی سہولت ہوگی، لوگوں کے لیے بھی ایک اتھینٹک چیز ان کو مل جائے گی، لوگ اس کو اویل کریں گے. اور علماء اکرام کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ آٹومیٹکلی ان کو اسٹوڈنٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ کی سمجھدانی شریف میں میری بات بیٹھ گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر.